الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرهم يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشي مع ظالم ليكب به وهو يعلم أنه ظالم وقد خرج من الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، آج میں نے قرآن پاک کا ایک ایسا موضوع آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت بھی شرف بھی حاصل کر رہا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس دنیا کے اندر ایک ایسی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ اس کی نعمتیں کب آتی ہیں، کیوں آتی ہیں، وہ واپس کیسے لے لیتا ہے اور ان کو بہتر کیسے کر دیتا ہے۔ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہو رہی، بحیثیت قوم کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے، یہ یاد رکھیے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال جو کرتا ہے اس کی ذات تک اس کا تعلق ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آتی ہے یوم القیامت فردا، میں اسے تنے تنہا بلاؤں گا، اکیلے۔ کسی باپ کا حساب کتاب بیٹے کے سامنے نہیں ہوگا، کسی ماں کا بیٹی کے سامنے نہیں ہوگا، کسی بیٹی کا ماں کا۔ اللہ تختار لیو پردے ڈالنے والا ہے۔ اسی طرح وہ یہاں پر زندگی گزار کے چلا جائے گا۔ بعض دفعہ ایک آدمی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں انتہائی عیش و عشرت میں ہے، انتہائی شاندار قسم کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن ظالم ہے، جابر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بڑا مہربان ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں جب کسی آدمی کو اس طرح کی صورتحال کے درد میں شکار کرتا ہوں تو پھر آخر میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن قوموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں، اور اصول اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک فرماتا ہے یہ میرا دنیا، کہتے ہیں یہ میرا دنیا باغ ہے، اس باغ کو میں اچھا، خوبصورت، بہتر بنا کے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے اس نے باغبانی کے کچھ اصول بتائے ہیں۔ اگر وہ آپ باغبانی کے اصول جانتے ہیں تو ٹھیک، ہم آپ کو دے دیں گے۔ آپ کا اپنا باغ ہے، لاہور شہر میں آپ رہتے ہیں، 2 کنال کا باغ ہے آپ کا، تو آپ کیا کریں گے؟ جب مالی رکھنے آئیں گے تو پوچھیں کہ تم مسلمان ہو، روزہ رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا کوئی اور ہو، آپ کہیں گے مالی کا کام آتا ہے، جاؤ باغ کو باہر۔ اللہ نے یہ اصول پاک دنیا کے اندر مستقل کر دیا ہے کہ ہم اس کو یستخلفنہم فی الارض اس کو دیں گے کہ جو ہمارے احکامات کے مطابق یہاں پر جو ہے وہ عمل درآمد کرے۔ اسی لیے اللہ نے جو احکامات عمل درآمد کرنے کے لیے کہے ہیں نا، اس کا کوئی مذہب نہیں، انصاف کا کوئی مذہب نہیں۔ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، لوگوں کے درمیان عدل کرو، مسلمانوں کے درمیان نہیں، عیسائیوں کے درمیان نہیں، یہودیوں کے درمیان نہیں، لوگوں کے درمیان۔ ظلم کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ ظالم ظالم ہے اور مظلوم مظلوم ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تم کیوں نہیں نکلتے ان لوگوں کے لیے؟ جو بستی کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بستی حاضر قریت ظالم، ظالموں کی بستی، اللہ تعالیٰ ہمارے کو مددگار بھیجتے۔ اللہ نے کوئی نہیں بتایا کہ مظلوم جو ہے وہ بستی عیسائیوں کی ہوگی، یہودیوں کی ہوگی یا مسلمانوں کی۔ نکلو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح چوری کا کوئی مذہب نہیں ہے، زنا کا کوئی مذہب نہیں ہے، جھوٹ کا کوئی مذہب نہیں ہے،
یہ سارے وہ اصول ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اگر تم ان اصولوں کے مطابق یہ رہتے ہو تو میں تمہیں دنیا دیتا ہوں. بھائی یہ باغ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان میرے رشتے دار ہیں اور وہ ظلم کریں, چوری کریں, ڈاکہ ڈالیں, بستیاں اجاڑیں اور میں اس کو اپنا باغ دے دوں. اتنا خوبصورت میرا باغ, مستقر و مکان اللہ ہند, جس کو میں نے آدم و حوا کو بھیجا کہ جاؤ جا کے تمہارے لیے ایک خوبصورت جگہ تمہیں بھیجا, جاؤ کچھ دیر کے لیے رہو وہاں پر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو انسانوں کو بھیجا ہے, ہمیں ٹرین کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ تم نے ایک بہت شاندار باغ جنت میں لینا ہے. تم انسان کے بچے بنو, تم ٹھیک ٹھاک طریقے سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تاکہ میں تیاری کروں. یہاں ہماری بیسیکلی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا بڑا باغ آباد کرنے کے لیے ٹریننگ. جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں, سورہ طٰہٰ کی آیت ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جس نے میرے ذکر کہتے ہیں قرآن پاک کو, اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور اسی کی حفاظت کریں گے. قرآن کا بہت بڑا نام ہے, اسی لیے ذکر کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لِلتِّبْيَانٍ لِكُلِّ شَيْءٍ, کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ہم نے اس میں ذکر نہیں کر دیا, ہر چیز کا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے جس نے اس ہدایت سے, اور اس ہدایت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بتائیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ معاشرے کے اندر ظلم ہے, جبر ہے, ناانصافی ہے, اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہے, کون سی چیزیں مجھے نافذ کرنی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی قوانین ہیں, خواہ وہ چوری کے بارے میں ہے, خواہ وہ ڈاکے کے بارے میں ہے, خواہ وہ بیواؤں کے حق کے بارے میں ہے, خواہ وہ انصاف دینے کے بارے میں, ان میں کسی بھی شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی مجھے آ کے بتائے ایک نقطے کا اختلاف ہے. ایک نقطے کا اختلاف نہیں ہے. سب نے اپنے پورے ملک کے اندر کوئی کہتا ہے شیعہ, سنی, بریلوی کے سود جائز ہے, کوئی کہتا ہے کہ زنا حلال ہے, کوئی کہتا ہے کہ زنا کو سنسار نہیں کیا جائے زانی کو, کوئی کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے اوپر یہ سزا ہے. کوئی نہیں کہتا. جو چیز نافذ کرنی ہے اس کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف ہے. ادھر 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 کرنا ہے وضو, ادھر کرنا ہے وضو. آپ خود سوچیں, کسی بھی علماء کرام کو اکٹھا کر لیں, انہیں بتائیں رفع یدین نہ کرو تو کیا نماز جو ہے وہ دوبارہ لوٹائی جائے گی؟ نہیں. کیا ہاتھ ادھر باندھو تو کیا نماز میں کوئی کفارہ ہوگا؟ نہیں. کیا جو سجدے کے اندر یہاں بیٹھ جائے تو کیا کوئی نہیں ہے. لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ اسی لیے پورے دنیا کے اندر مسلمان کو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان جن چیزوں کو نافذ کرنے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَمَعِيشَةٌ إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو لوگ میری بات کا عمل نہیں کرتے میں انہیں معیشت ضنکا کا شکار کر دوں. یہ اسلام کی اتنی خوبصورت تشریح ہے قرآن پاک کی. ضنکا کہتے ہیں کسی شخص کو زکام, ضنک کہتے ہیں زکام ہو جانا. صحت ہے, شاندار قسم کی صحت ہے, ٹھیک ٹھاک ہر چیز, دل بھی دھڑک رہا ہے, باقی چیزیں بھی دھڑک رہی ہیں, ٹھیک ہے, پانی بھی پی رہے ہو, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن کھانا کھانے کو جی نہیں کرتا, نیند نہیں آتی, ہر وقت تکلیف, وہاں جی ادھر درد کچھ. اللہ کہتا ہے میں اسے وہ والی زندگی دوں گا, اس کی معیشت, اس کی اقتصادیات اس طرح کی کر دوں گا کہ وہ تنگ ہو جائے گا. یعنی اس کے پاس پیسہ ہوگا لیکن رات کی نیند نہیں ہوگی, اس کے پاس سرمایہ ہوگا لیکن اپنے لیے چیزیں, جاؤ تمہارے پاس دنیا جہان کی دولت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے گزشتہ کئی سال کیا ہوتا تھا, بجلی کے لیے جنریٹر لگاتے پھرتے ہیں, گیس ڈھونڈتے پھرتے ہیں, پانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں, سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ میں تمہیں وہ معیشت عطا کروں گا ہوتے ہوئے, دولت ہوتے ہوئے تم چین کی نیند نہیں سو سکو گے. انہو لمعیشۃ ضنکا. لیکن جو میری عمل کرتا ہے اس کو تو وہ چین وہ دیتا ہے, چین کی نیند. اسی لیے چین کی نیند دیتا ہے کہ ظاہر بات ہے جس نے ظالم کا ظلم نہیں کیا ہوتا, جس نے اپنے تمام تر حقوق ادا کیے ہوتے ہیں, جو بچوں کے ساتھ بہتر ہوتا ہے, جو بیوی کے ساتھ بہتر ہوتا ہے, باقی لوگوں کے ساتھ بہتر ہوتا ہے, چین کی نیند سوتے ہیں. اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ احادیث کے اندر آتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے مال کے اندر میں برکت ڈالتا ہوں, تھوڑے سے پیسے کے اندر. معیشت ضنکا,
اور یہاں بات نہیں رکھتے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میں قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا، قیامت کے دن اندھا. قَالَ رَبِّ لَمْ حَشَّرْتَنِي أَعْمَىٰ، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا، میں تو دیکھنے والا تھا. وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے. ایک کون ہے لوگ؟ جب ہم اپنے اعمال کرتے کرتے اس سطح پہ پہنچ جاتے ہیں جو اللہ کہتا ہے یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، میں اسی قرآن سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اسی سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. کون ہوتے ہیں گمراہ؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو فاسق ہیں. اور فاسق کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کائنات کا مالک اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس ہمارے پیغمبر ہیں، ان کے یہ احکامات ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں یہ ذرا مشکل سا کام ہے، یہ ذرا، ان کو اللہ فاسق کہتا ہے. اللہ کہتے ہیں جب وہ فسق اختیار کر لیتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مثلا میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، تہجد پڑھ رہے ہوں گے، روزے رکھ رہے ہوں گے، 6 دفعہ جا کے اپنا حج کر کے آئیں گے، ہر سال عمرہ کریں گے، لیکن بہن کو جائیداد میں ایسا نہیں دیں گے، بیٹی کو جائیداد میں ایسا نہیں دیں گے، تو کیا ہوا؟ انکار کر دیا نا آپ نے اللہ سے، تو آپ فسق میں آ گئے. انہیں یہ تو میرے خاندان میں ہے، تو جائیداد اس طرح چلے جائے گی، اس طرح ہیلے بہانوں سے سب کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن نوکر کو اگر اذیت پہ پہنچتے ہیں، تکلیف میں ہے، تو اس کو تنخواہ سے 1 روپیہ نہیں دیں گے. کیا تم اس تنخواہ دیتے بس گزارا کیوں نہیں کرتے؟ یہ غریب لوگ جو ہیں ویسے ہی گزارا نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ کس کا مدد کرو، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، تم مساکین کی مدد کرو. وہ مسکین وہ ہوتا ہے جو اپنے دکھ بیان نہ کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم کچھ جہنم کی میں کچھ جنوں اور انسوں کو بھر دیں گے. کون ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن یہ سوچتے سمجھتے نہیں، دل رکھے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، اپنے ارد گرد جن کو ظلم ہوتا ہے نظر نہیں آتا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں. بل ہم اضل، ان سے بھی گھٹیا لوگ ہیں یہ. یعنی جس بندے کو اس کائنات کے اندر ظلم، بربریت، بے انصافی، لوگوں کے ساتھ زیادتی نظر نہیں آتی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہیں اندھے، وہ ہیں گونگے، وہ ہیں بہرے. اور اللہ فرماتا ہے کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، جاؤ ہم نے مورے لگا دیں تمہارے اس پر. جب تم اتنا ظلم کر چکے ہوتے ہو، اتنی زیادتیاں کر چکے ہوتے ہو، اتنا لوگوں کے ساتھ اس کی صورتحال میں آئے تو پھر اللہ تمہارے پر مہر لگاتا ہے. یہ ایک چیز جو ہے یہ تو اب آپ کا. اب آتے ہیں کہ اللہ تبارک بدلتا کیسے ہے. یہاں میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اس نے ایک معاملہ بتایا ہے کہ یہ دنیا جس میں تم کو بھیج رہا ہوں نا، اس کو میں نے خوبصورت بنایا ہے. ایسے خوبصورت نہیں بنایا، خوشنما بنایا نہیں، اس لیے نہیں کہ تم رہو جا کے، آزمائش کے لیے کہ تم اس دنیا کے مقابلے میں مجھے پسند کرتے ہو کہ نہیں پسند کرتے. اگر آپ ایک کہیں کہ یار اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم دال روٹی کھاؤ، اور سامنے آپ اس کے سامنے شاندار قسم کی کڑھائی کا گوشت، تو آزمائش سے تب پتہ چلتی ہے. باپ کہے کہ پڑوسی کا جو شاندار قسم کا اس کی زبردست قسم کی ران سجی بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے گھر کی دال روٹی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے. آزمائش تو یہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ہم نے تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی کا سامان ہے اور اس کی رونق ہے، تاکہ تم کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو کچھ ہے اس کی طرف دیکھو. اور اس کے بعد جو سورہ آل عمران نے اتنی وضاحت سے کر دی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، ہم نے اس دنیا کو خوبصورت بنایا، شاندار بنایا. کس میں؟ عورتوں کے اندر شہوت رکھ کے. تمہیں اچھی لگتی؟ کیا بات ہے، اپنی بیوی گھر میں ہوتی ہے پھر بھی دنیا کو دیکھتے پھرتے ہیں، تصویروں میں دیکھتے پھرتے ہیں.
موٹر سائیکل یوں چلا رہے ہوں گے، یوں نظر گھوم رہی ہوگی خاتون کے پیچھے، اسپرنگ لگے ہوں گے۔ حب الشہوات من النساء والبنین، اور تمہارے بیٹے، اللہ نے بیٹی کا ذکر نہیں کیا، پتہ ہے بندے کو بیٹی سب سے پیار کرنے والا رشتہ ہے، سب سے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا پاکیزہ گھر ہے جس کے گھر میں پہلی بیٹی ہو جائے، کتنا متبرک گھر ہے جس کے گھر میں پہلی بیٹی ہو۔ ادھر ہوتا کیا او جی اللہ دے گا، اللہ وارث بھی دے گا، وارث ہوتا ہے باپ کو جا کے سڑک پہ پھینک، والبنین اولاد۔ پھر اللہ فرماتا والقناطیر المقنطرۃ، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے ڈھیر لگے ہوئے۔ ضرور نہیں کہ سونے اور چاندی کا مطلب یہ ہے کہ نوٹ نہیں ہے، نوٹ بھی بیسیکلی سونے اور چاندی کا متبادل ہے۔ یہ جو نوٹ آپ پڑھتے ہیں نا، یہ پرومیسری نوٹ ہے، اس وجہ سے طلب کو اس کے بدلے میں ادا کرے گا، یہ ایک کاغذ ہے جس کے پیچھے سونا ہے، جس کے پیچھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے۔ اچھا سا نمبر دینا دے گاڑی کا، نمبر 1 700 نمبر، 800 نمبر، 500 نمبر، بلیک نمبر سے بڑی بڑی لگاؤ، اوپر تم وکیل بھی لکھو، اوپر تم ڈپٹی کمشنر بھی لکھو، اوپر تم جج صاحب بھی لکھو، اوپر تم صافی بھی لکھو۔ خیل المسومہ، تمہیں نشان زدہ سواریاں اچھی لگتی ہیں۔ والعامل والحرث، اور اس کے بعد چوپائے اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، صرف اس دنیا کا متاع ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس اس کے پاس بہت خوبصورت چیز ہے۔ اگلی آیت سنیے گا، عالم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما فی الاخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان واللہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ خوب جان رکھو دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا کی زینت، اور آپس میں فخر اور غرور اور مال اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتانا، اور میرا بیٹے 6 بچے ہیں، میری دنیا زبردست قسم کی ہے۔ جیسے بارش ہے اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے نا بادل، پھر جب وہ خشک ہو جائے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو تو وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ آخرت کا اپنے سخت عذاب اللہ کی مغفرت، رضامندی، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کا سامان ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ یہ اتنی خوبصورت سورہ کاف کی آیت ہے۔ سورہ کاف جو ہے ضرور پڑھا کیجئے جمعے کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اور میں اس بات دینا تھا انشاءاللہ اگلے جمعے دجال کے اوپر پوری تفصیل سے ذکر کروں گا، اس کا فتنہ ہے کیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دجال اسی دن آئے گا جب ممبروں پہ اس کا ذکر بند ہو جائے گا۔ یہ یقیناً ہم نے بنا دیا جو کچھ زمین میں ہے اس کا بناؤ سگار، تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اگر یہ دنیا بری ہوتی، تکلیف میں آپ ہوتے، تو آپ کون کہتا ہے کہ اس لیے ہمارے کوئی کرتا ہے رو رہا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو خوبصورت بنا دیا۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء۔ کافروں کے لیے زندگی، دنیا کی زندگی خوبصورت اور زینت دار بنا دی۔ یہ ہے بیسیکلی آپ کے امتحان کی صورتحال۔ وہ کہتے ہیں نا شعر اس کا، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہے اس طرح کی صورتحال۔ اب یہ عارضی خوشنمائی کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ چیزیں جب تم عمل کرو کہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا، اور رسولوں کو بھی ایک ہی ذمہ داری دے کے دی۔ ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو نشانیاں دے کے بیچا، ومعہم الکتاب، اور ساتھ انہیں کتاب بھی دی، والمیزان، اور ساتھ انہیں ترازو دیا۔ ترازو عدل کہتے ہیں، عدل کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھ دینا، اور ظلم کہتے ہیں اس کو اس کی مناسب جگہ سے ہٹا دینا، یعنی حق جس کا ہے اس کے مطابق اس کو حق دے دینا۔ یہ ہے بنیادی طور پہ عدل کی ڈیفینیشن۔ یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ صاحب عزت ہے تو اس کو عزت دو، اگر وہ صاحب عزت نہیں ہے تو عزت نہ دو، اگر وہ قابل ہے تو قابل، یہ جس کو آپ میرٹ کہتے ہیں نا موجودہ دور میں، میرٹ بنیاد پر پیدا ہے۔ ظالم ہے تو اس کو سزا دو، مظلوم اس کو سزا دو، اور مظلوم ہے تو اس کی داد رسی کرو۔
اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں آپ کو عرض کیا کہ اس کی جو صورتحال ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، کہ انسانوں کے میں مَا هُوَ الْكِتَابُ وَالْمِيزَانُ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ۔ سورہ رحمان آپ پڑھتے ہیں، پوری سورت میں اللہ کی تعریفیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، ایک جگہ فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ دیکھو حکم ہے کہ عدل کرو، میزان جو ہے اس کا۔ تو ایک تو چیز ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ جب عدل دنیا سے ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ وہ میں جو ہے وہ آپ سے نعمت واپس لیتا ہوں۔ ذالک بین اللہ ان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک وہ خود اس کی حالت کو نہ بدل دے۔ جب تک کسی قوم کے اندر ظلم نہیں ہوتا، انصاف پر وہ قائم ہوتی ہے، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے رکھی گئی۔ بدترین دور تھا انگریز کا، بدترین دور، ہمارے اوپر ظالموں کی طرح حکمران تھا، سب کچھ تھا، ایک صفت تھی اس کے اندر۔ 25 سال لگا کے اس نے یہ طے کیا تھا کہ اس خطے کے اندر میں نے لوگوں کو انصاف کا فراہم کرنا۔ 1866 میں پی پی سی آیا، سی پی سی آیا، سی آر پی سی آیا، یہ ساری چیزیں آئیں۔ عدل کا نظام اس کا اتنا مضبوط تھا کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہاں کوئی ڈنڈی مارے۔ میری جب پہلی پوسٹنگ ہوئی اسسٹنٹ کمشنر چمن، تو مجھے وہاں پر ایک اس میں اینلز میں نے پڑھا وہاں پر کہ ایک جو ریڈر تھا اے سی کا، اس نے 4 آنے رشوت لے کے تو رات کو فیصلہ جو تھا وہ آؤٹ کر دیا تھا۔ انگریز کو پتا چلا، اے جی جی کو، وائسرائے کو خبر پہنچی، وہ وہاں گیا، اس نے آ کے تقریر کی، اس نے کہا یہ بہت اچھے لوگ ہیں ملازم، اور یہ جو میرا ملازم ہے ریڈر جو ہے یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ اور اس کے بعد اس کو ساتھ لے گیا، صرف اس لیے کہ کل کو 7 پڑوس کے ملکوں میں خبر نہ ہو جائے کہ یہاں بے انصافی ہے۔ اللہ کی نعمتیں دیکھیں، 1947 تک پورے انڈیا کے اوپر کوئی قرضہ نہیں تھا، 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا۔ انگریز ہمارے باپ کا رشتہ دار نہیں تھا، ہمارے اوپر خرچ کرتا۔ 5 کروڑ پاؤنڈ جو ہے، 5 کروڑ پاؤنڈ ہر سال ہم یہاں ملکہ برطانیہ یا تاج برطانیہ یا کنگ کو بھیجتے تھے، آپ کا خرچہ ہے، لیوی کہتے تھے۔ انکم ٹیکس نہیں تھا، کسٹم ڈیوٹی نہیں تھی، مالیہ آبیانہ تھا، وہ صرف 9% تھا۔ اور اسی لیے دنیا پوری میں سال شروع ہوتا ہے جنوری میں، برصغیر پاک و ہند کا سال ہوتا ہے جولائی 1 میں، تاکہ وزیروں جو ذمہ دار ہیں یہ اپنی واڈیاں ووڈیاں کر لیں اور ہمیں مالیہ آبیانہ دیں۔ اس نے دنیا کا بگیسٹ ایجوکیشن سسٹم بنایا۔ اس وقت اس سے بڑا نہری نظام کوئی نہیں تھا۔ دنیا کا دوسرا بڑا، تقریباً دوسرا بڑا، کوئی رشیا کا آگے ہوا تھا، وہ ریلوے کا نظام بنایا۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈاک کا نظام بنایا۔ کوئی شہر ایسا نہیں تھا جہاں اس نے کالج نہ کھولا ہو، جہاں اس نے اسپتال نہ کھولا ہو، یہاں تک کہ جانوروں کا اسپتال نہ کھولا۔ یہ نعمتیں کیوں آئیں اس کو؟ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا تھا؟ نہیں، اللہ کا ایک اصول ہے، لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تم انسانوں کا درمیان عدل کرنا۔ جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر نے گولی چلا دی 1919۔ جنرل ڈائر ادھر سے پتہ چل گیا کہ اس نے گولی چلائی، اس نے کہا تم نے کیوں چلائی؟ اس نے کہا میں رٹ آف دا گورنمنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ یہاں پر لوگوں کو انگریز کی حکومت کا روب آئے۔ جنرل ڈائر کو نوکری سے سسپینڈ کیا گیا، 6 لوگوں کی انکوائری بیٹھی، اس میں سے 100% سویلین تھے، جس کو ایک سیشن جج جو تھا وہ اس کو کرنا تھا۔ انہوں نے سفارش کی کہ جنرل ڈائر سے اس کا رینک چھین لیا جائے، اس کو آئندہ ملازمت نہ دی جائے کسی جگہ، خواہ سویلین میں اور اس میں۔ ایسے نہیں تھے، کیا تعلق تھا اس کا؟ تو میں امرتسر میں گیا ہوں، جلیانوالہ باغ دیکھ کے آیا میں، لوگوں نے اس کے اندر کود کود کے کنویں میں خودکشیاں کی تھیں، سب سنبھال ڈالا ان لوگوں نے۔ مر گئے تھے، خاموش ہو جاتا، کہتا ریٹ آف دا گورنمنٹ، ہم نے انگریز کا روب کام کر دیا۔ جنرل ڈائر کو پھر اس نے درخواست دی کہ میری بڑی خدمات ہیں، میں جب کیپٹن تھا تو میں نے قندھار کے ایکسپیڈیشن میں گیا، میں نے چابی جیت کے دیا، میں اتنے، پھر انہوں نے کہا اچھا چلو یہ ٹھیک ہے،
نوکری تمہیں فوج کی نہیں ملے گی، لیکن تم کیا کرو گے، یہ نوکری کوئی اور کہیں نوکری کرو۔ تو بنیادی انصاف، اسی لیے نعمتیں برستی ہیں دنیا پوری کے اندر۔ انگریز کے اندر فیلڈ مارشل جنرل مونٹگومری سے بڑا شخص کوئی نہیں آیا۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر وہ نارمنڈی فتح نہ کرتا تو ہٹلر نے کھا جانا تھا ان کو۔ جنرل مونٹگومری جو ہے جب فارغ ہو گیا تو اس کے بعد شادی وادی نہیں کی تھی اس نے، اور اس نے شادی نہ کرنے کی وجہ سے جیسے نا پنجابی کہتے ہیں کبا ہو گیا تھا، کبھی اس مالک مکان سے لڑا، کبھی اس مالک مکان، وہ چلا گیا برطانیہ کے وزیر اعظم کے پاس، اس نے درخواست رکھی، اس نے کہا میرے کچھ دن رہ گئے ہیں زندگی کے، مجھے کبھی اس مالک مکان نکالتا ہے، مجھے کوئی ایک چھوٹا سا گھر دے دیں جو میری مرنے تک رہے، یا کوئی زرعی زمین دے دیں جہاں میں جا کے اپنی زندگی گزاروں۔ وہ اس سے سلوٹ کیا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بہت زبردست کمال کی بات ہے، آپ نے برطانیہ پہ بڑا ایموشن ہے، لیکن میں صرف ایک بات بتاؤں کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ کو تمام خدمات کے عوض تنخواہ ملتی رہی ہے، اور تاج برطانیہ نے ایک منٹ کے لیے بھی آپ کی تنخواہ لیٹ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے برطانیہ کے وزیر اعظم کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پلاٹ دے دے یا آپ کو کوئی گھر دے۔ میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے بیان کی ہیں کہ ہمارا ماضی ہے یہ، ہم اس سے نکل کے آئے ہیں۔ آج بھی اس ملک کے اندر 99% قانون انگریز کا ہے نافذ، میرا نہیں ہے، اللہ کے رسول کا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ انگریز کے بنائے ہوئے اینگلو سیکسن لا پہ چلتی ہے، ہائی کورٹ اینگلو سیکسن لا پہ چلتی ہے، اس کی ساری جورسپروڈنس جو انگریز کی بنی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ عمل کرتے تھے، امن تھا، سکون تھا، اطمینان تھا، اتنا کچھ تھا، امن نہیں کرتے تھے۔ ایک تو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت اس لیے واپس کرتا ہے کہ جب حالات بدلنے ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو یہاں نہیں، میں آگے بھی اس کی بات کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ایک اصول بنا دیا ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ جس وقت تم میری بات مانتے ہو نا تو میں انسانوں کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہوں، اس کے محافظ کھڑے ہوتے ہیں۔ بڑا اچھا زمانہ ہوتا تھا، پھر تم بدلنے لگتے ہو کبھی کچھ کبھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ پھر ہم اس لوگوں کی حالت اسی وقت بدلتے ہیں جب بحیثیت قوم وہ چاہتے ہیں کہ بدلیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم برے ہو جائیں تو ہم برا بنا دیتے ہیں، ابھی چاہتے ہیں اچھا ہو جاتا ہے اچھا بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یار ادھر ساروں کو کھلی چھٹی مل جائے، اکثریت کو، ہر بات ہے، ایک ایم پی ہے، ایک ایم این اے ہے، اس کے اپنے لوگوں جو ہیں ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں 5 سال ہمارا پیپل پارٹی کا جیتے گا، 5 سال ہمارا نون لیگ کا جیتے گا، 5 سال ہمارا پی ٹی آئی کا جیتے گا، ہم اس کے زمانے میں میچ کریں گے، ہم 5 سال روزے رکھیں گے، پھر اگلے 5 سال ہم میچ کریں گے۔ تو جب جی ہو جاتا ہے تو اللہ پھر کہتا ہے ٹھیک ہے، تو ہم نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ پھر جب یہ کام بھی نہیں ہوتا، جب آپ بدلنا نہیں چاہتے، جب آپ چاہتے اچھا نہیں ہوتے، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سَوَاءً، پھر جب ہم یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر ہم سزا کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے بدلتے نہیں ہیں، اور سوائے اس کے بھی کوئی ان کا کارساز، پھر ان کا کوئی مددگار بھی نہیں چھوڑتا۔ اب یہاں پر آپ آتے ہیں کہ ظالم جو ہے، کیونکہ یہ بہت اہم 3 چیز ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت میں ظلم بہت بڑھ جاتا ہے، اور جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ طاقت میں اضافہ ہونے لگتا ہے، قوت میں اضافہ ہونے لگتا ہے، وہ بندے کا غلبہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کا ساتھ دینے کے اوپر کم از کم 100 سے بھی زیادہ حدیثیں جو میں نے اکٹھی کی تھی، چند میں صرف آپ سمجھ لیں گے کہ ان میں سے ایک چیز حدیث جس کو میں نے آغاز میں پڑھا تھا، من مشی مع ظالم لیکوہ وہو یعلم انہ ظالم، جو شخص ظالم کے ساتھ چلتا ہے تاکہ اس کو تقویت پہنچائے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے۔ فتویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، امام ابو حنیفہ کا نہیں، امام مالک کا نہیں، امام احمد بن حنبل کا نہیں، کسی مولوی کا نہیں، فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ جو ظالم کے ساتھ اس کو تقویت دینے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے اور یہ جانتے ہوئے کوئی ظالم ہے، ایک ہوتا ہے اندھیرے میں آپ کو نہیں پتا ظالم ہے کہ نہیں،
جانتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا خرج من الاسلام، وہ نکل گیا اس کے ساتھ۔ اس کے ساتھ آپ نے فرمایا، حضرت کعب بن حجر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، ہم 9 آدمی تھے، 5 عربی 4 اجمی، 4 عربی اور 5 اجمی۔ آپ نے فرمایا سنو، کیا تم سن رہے ہو؟ یقیناً میرے جانے کے بعد کچھ ایسے امیر ہوں گے کہ جو شخص ان کے پاس جائے گا پھر ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دے گا۔ نہیں کرتے ہم تصدیق؟ ہم کرتے ہیں۔ وہ آئی جی صاحب یار کوئی مسئلہ نہیں، وہ نوکری ہے نا یار، ایس پی صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں، ڈی سی صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں، نوکری ہے، میرے بھی بال بچے ہیں۔ جھوٹ کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم میں ساتھ دے گا، نہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق اور نہ میرا اس سے، اور میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا۔ اور جو شخص ان کے پاس نہ گیا یا گیا لیکن اس کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور ظلم میں اس کا ساتھ نہیں، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، اور وہ ضرور میرے پاس حوض کوثر پر آنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ نسائی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور کمال بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث سے ہم حضرت حمزہ کو سید الشہداء کہتے ہیں وہ اس حدیث سے کہتے ہیں۔ یہ حدیث کمال کے حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں۔ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىٰ إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ، اور پھر وہ شخص بھی شہیدوں کا سردار ہے جس نے اچھائی کو حکم دیا، برائی کو حکم دیا اور حکمران نے اسے قتل کر دیا۔ سارے نشان حیدر اس کے نیچے، سارے وکٹوریا کراس اس کے نیچے۔ اللہ کا تمغہ آ رہا ہے، اللہ کا نشان حیدر آ رہا ہے۔ جس نے ظالم کے خلاف کھڑا ہوا، برائی کو روکنے کی کوشش کی، اور اس نے کیا کیا؟ اچھائی کو حکم دیا اور اسے قتل کر دے گا۔ فرمایا سید، اسی لیے سیدنا امام حسین کو ہم سید الشہداء کہتے ہیں، پوری امت سید الشہداء کہتی ہے۔ لقب کس کا ہے؟ حضرت حمزہ کا۔ کیوں؟ کھڑے ہو گئے تھے وہاں پر۔ جو شخص ظالم کے ساتھ مارا گیا، نسائی کے حدیث ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں اب آتا ہوں، اب چونکہ چند منٹ رہ گئے ہیں، اب آپ سمجھتے ہیں کہ ظالم جو ہے نا وہ اس کو کیوں طاقت ملتی ہے، مظلوم کو کیوں نہیں ملتی؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نے بنیادی طور پر ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، آپ اس کے خلاف اٹھیں۔ جو اہم ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا میں جو ہم پر عذاب نازل ہوتا ہے وہ بیسیکلی ظالم کے ساتھ جو ہے اس کی ساتھ دینے کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، دیکھو اس عذاب سے ڈرو کہ جس عذاب کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہوگی کہ جو کسی ظالم کا اس برپا کرنے والوں پہ نہیں ہوگا، ہر خاص عام پہ ہوگا۔ اس کے اوپر بہت جو اہم حدیث ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس وقت تک کسی بستی پر عذاب نازل نہیں کرتا کہ جب تک حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے، تم یہ آیت پڑھتے ہو اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت یافتہ ہو۔ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اسے ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ حضرت علی بن حاتم، میں نے رسول اللہ سے سنا بے شک اللہ تعالیٰ عوام کو خاص لوگوں کے برے اعمال کے سبب سے عذاب نہیں دیتا جب تک کہ عوام اپنے درمیان برائی کو کھلے عام پائیں اور اسے روکنے پر قادر ہونے کے باوجود نہ روکیں، لہذا جب وہ ایسا کرنے لگیں گے تو اللہ ہر خاص عوام پر عذاب نہ کرے۔ یہ ہے ظلم کی صورتحال۔ اب آتے ہیں ظالم کے اوپر۔ یہ قرآن پاک کی آیت و حدیث کے اوپر بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ بات پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ انعام کی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فُرِحُوا بِمَا، جب ہم کسی بندے کو چاہتے ہیں نا تو ایسی کیفیت کے اندر کہ جب وہ بھول جاتا ہے ہمیں کہ اس کائنات میں کوئی اللہ بھی ہے، اس کائنات کا کوئی مالک بھی ہے، اس کائنات کو خالق بھی ہے، میں پیش بھی ہونا جتنا بھی ظلم کروں کیا فرق پڑتا ہے، مجھے ایک پروموشن ہو جائے گی،
جتنا بھی ظلم کر لوں میرے 2 مربوں میں اضافہ ہو جائے گا. میں اگر مزاروں کی زمین قبضہ کر لیتا ہوں، میں اگر لوگوں کے حق جائیداد روک لیتا ہوں، میں اگر 4 قتل کر دیتا ہوں، میں اگر ایک بیٹے کے قتل کے بدلے میں 12-15 لوگوں کو قتل کر دوں. اللہ کہتا ہے الحر بالحر واللفظ باللفظ، ایک قتل ہے تو ایک قتل ہو. اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں اس پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہوں. اس کو طاقت بھی نہیں دینا شروع کر دیتا ہوں، اس کو قوت بھی دینا شروع کر دیتا ہوں، اس کو دولت بھی دینا شروع کر دیتا ہوں. اس کے لوگ اس کی واہ واہ بھی بہت کرنے لگتے ہیں، اس کی ہر چیز میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کیا ہے حتی اذا فرحوا بما، اترانے لگ جاتا ہے. کون ہے جو مجھے روک سکتا ہے اس وقت دنیا میں طاقت سے؟ میں نے رٹ آف دا اسٹیٹ قائم کر دی ہے، میں نے یہ سب کچھ خوفناک طریقے سے قائم کر دیا سب کچھ. بما فرحوا بہا. اب پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اوتو اخذناہم بغتۃ واذا ھم مبلسون. اب پھر جب ہم اس کو دفعتاً پکڑتے ہیں تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بات ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو کہ کسی گناہگار شخص کو اس کی گناہگاری کے باوجود اللہ کی نعمتیں دنیا میں مل رہی ہیں تو اسے استدراج سمجھنا، یعنی وہ ایک مہلت ہے. پھر حضور نے وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور جب کسی قوم کی بربادی کا وقت آ جاتا ہے تو اس پر خیانت کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان دی گئی چیزوں پر اترانے لگتے ہیں تو ہم انہیں ناگہاں پکڑ لیتے ہیں اور اس وقت وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا ظالموں کی باغ ڈور کاٹ دی جاتی ہے، تعریفوں کے لائق صرف اور صرف معبود برحق ہے جو پالنہار ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.